اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا محمد قیصر صاحب قبلہ۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، لیکن اس سے قبل کہ آج کا یہ ایپیسوڈ شروع ہو، میں آپ تمام ناظرین کی خدمت میں اپنی جانب سے، اراکین چینل ون کی جانب سے، تمام علماء حق، مراجع کرام اور خصوصاً اپنے زمانے کے امام حضرت والی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں پیشگی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مولود کعبہ امیر المومنین یعقوب الدین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے میں اس سے قبل کہ یہ آج کا ایپیسوڈ سوال و جوابات کا شروع ہو، میں حجت الاسلام سے گزارش کر رہا ہوں مختصراً امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے سلسلے میں ہم سب کو کچھ ایسی بات بتائیں کہ جس سے ہم مولا کی راہ پر چلنے کی پوری کوشش کریں۔ آئیے آقا کا استقبال کرتے ہیں۔ آقا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاوید بھائی، آقا یہ پرمسرت موقع ہے، یہ ایسا مہینہ ہے ماہ رجب المرجب کا کہ جس میں امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت باسعادت خانہ کعبہ میں جی، جو آدم سے لے کے قیامت تک اب اور کوئی نہیں پیدا ہونے والا ہے، صرف یہ شرف میرے مولا کو حاصل ہے۔ میں چاہتا ہوں اس سلسلے میں آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً ماہ رجب المرجب جہاں رحمت اور مغفرت کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اور بھی ہمارے ائمہ معصومین علیہم السلام کی ولادت اور اہل بیت علیہم السلام کی عظیم المرتبت ہستیوں کی ولادت کی تاریخیں ہیں۔ عید بعثت بھی اسی عید بعثت بھی اسی میں ہے، 27 رجب کے، جس دن کے اعمال اور جس دن کے فضیلت کو بہت ہی عظیم بتایا گیا ہے، اور سب سے بڑھ کر کے سید الاولیاء اور تمام وصیوں اور جانشینوں کے جانشین مولا الموحدین غالب کل غالب امام المسلمین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے 13 تاریخ کو خانہ کعبہ میں۔ اور یہ وہ فضیلت ہے کہ جس فضیلت کو آج تک دنیا نہ اس کے پہلے پا سکی ہے اور نہ اس کے بعد پائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انتظام اور یہ اہتمام قدرت کا تھا کہ جسے آپ نے جسے خداوند عالم نے امیر المومنین علیہ السلام کے لیے قرار دیا۔ اور ایک بات اور عرض کروں، وہ یہ کہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت کیسی شخصیت ہے، اس کو مسلمانوں کو اعتراف کرنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کوئی ایسی ہستی ہے کہ جس کے اوپر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہو، تو وہ سوائے ذات مولا کائنات امیر المومنین کے کوئی دوسری ذات نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی خدا، رسول اور رسول کے بعد اگر کوئی ایسی عظیم بلا فصل، بلا فصل، بالکل بلا فصل، کہ اگر ایسی کوئی شخصیت عظیم المرتبہ شخصیت ہے کہ جس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہو، وہ سوائے مولا کائنات کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اس حوالے سے جو فضیلت، جو کرامت آپ کو حاصل ہے، وہ کسی اور کو نہیں ہے۔ اس موقع پر پھر میں تمام عالم اسلام کو مبارکباد پیش کرنے سے پہلے خود وارث کعبہ، اس زمانے میں وارث مولود کعبہ، وارث امیر المومنین، وارث علی ابن ابی طالب، حضرت بقیت اللہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ میں بہت ہی تبریک اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم اس وارث کعبہ کو جلد از جلد دنیا میں بھیج دے تاکہ اسلام اور اسلام کے احکام و تعلیمات کو عام کر سکے۔ الہی آمین۔ آئیے اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں سب سے پہلے سوال کہاں سے۔ السلام علیکم، میں پنویل سے بول رہا ہوں۔ میرا کوشچن ہے کہ شیعہ بھائی جو نماز پڑھتے ہیں، شیعہ بھائی جو نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز پڑھتے ہیں اور نفل نماز پڑھتے ہیں، سنت نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ میرا کوشچن۔ السلام علیکم۔ ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ شیعہ حضرات 51 رکعت دن بھر میں نماز پڑھتے ہیں دن اور رات میں، جی، اور وہ
فرض اور نفل پڑھتے ہیں، سنت کیوں نہیں پڑھتے؟ سنت کیوں نہیں پڑھتے؟ دیکھیں میرے برادر عزیز، یہ نفل اور سنت یہ الگ الگ نماز نہیں ہے، اسی نفل کو سنت کہتے ہیں اور سنتی کو نفل نماز کہتے ہیں۔ نافلہ نماز جو واجب نماز سے پہلے اور کچھ نمازوں کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے یہی سنت نماز ہے، اور اسے کو نافلہ کہتے ہیں، نفل کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی اور بہت سے سنتیں ہیں، بہت سے سنتی نمازیں، مستحبی جسے کہتے ہیں وہ نمازیں، اسے بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہاں صرف لفظ کا پھیر ہے اور کچھ نہیں ہے۔ شیعہ مسلمان اور دیگر تمام مسلمان جیسے نماز پڑھتے ہیں، بلکہ جو شیعہ نماز پڑھتے ہیں وہی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس لیے کہ وہ امیر المومنین کے تابع ہیں، اور امیر المومنین علیہ السلام نے جب نماز پڑھی تھی تو آپ ہی کے نماز کی گواہی تمام صحابہ نے دی تھی کہ آج وہ نماز ہم نے پڑھی ہے کہ جو رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں کس کا ہے۔ جی میرا نام عثمان علی ہے، میں گروپ چھتیس گڑھ سے بول رہا ہوں۔ اور مولانا صاحب میں تمام نیوز چینل والوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ جو ہے ہمارے کوشچنوں کا آنسر دیتے ہیں اور ایک دین جو ہم سے دور ہے اس کو ایک دم نزدیک کرتے ہیں، جو ہمارے پرابلم کو سالو کرتے ہیں، اس لیے میں آپ لوگوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ مولانا صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ شب معراج جو کہ ہمارا بہت بڑا مسلمانوں کا ایک عید ہے جس میں رسول خدا کو اللہ نے اپنے پاس بلایا، تو وہ جو شب معراج ہے اس کو ہم کس طرح سے سیلیبریٹ کریں، کیسے منائیں؟ کیونکہ اس کے ایک دن پہلے جناب ابو طالب کی شہادت ہے اور دوسرے دن سفر امام حسین ہے۔ یہ دو مطلب شہادت ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کا اور سفر امام حسین ہے اس کے بعد ایک دن بعد۔ تو بتائیے اس کو ہم جو شیعہ علی حیدر کرار تو کیسے اس کو ہم لوگ منائیں، کیسے خوشی ظاہر کریں محفلیں وغیرہ جیسے بھی ہیں؟ جو آپ کا کیا وچار ہے، آپ کیا سوچتے ہیں، تو اس کے ہمیں اس کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ اور میں چاہتا ہوں اس کو ذرا ڈیپ سے بتائیں تاکہ ہماری جو نوجوان نسل ہے، بچے ہیں، یہ سب اس بارے میں شب معراج کیا ہے اور کیوں منایا جاتا ہے اور کیسے ہم اس کو سیلیبریٹ کریں، کیسے منائیں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں۔ شکریہ، بہت بہت آپ لوگوں سب کا شکریہ۔ خدا حافظ۔ 27 رجب جو عید بعثت ہے شیعہ حضرات مناتے ہیں، جس دن مبعوث برسالت و سرکار ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے بھائی کا سوال ہے ہمیں کس طرح سے اس کو منانا چاہیے، آگے اور پیچھے جو ہے وہ غم کی تاریخ۔ جاوید بھائی اس میں بہت ہی مسئلہ واضح ہے۔ جی، اور 26 تاریخ کو وفات جناب ابو طالب علیہ السلام ہے، اور 27 تاریخ جو ہے وہ روز بعثت ہے، اور اس کے بعد 28 تاریخ آتی ہے تو وہ سفر امام حسین علیہ السلام ہے، مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا۔ تو بالکل واضح ہے کہ ہمیں شب 26 میں اور روز 26 میں اگر غم منانا ہے تو جناب ابو طالب اور یقیناً منانا ہے، اس لیے کہ محسن اسلام اور رسول اللہ کے مشن کے کامیابی کے ذمہ دار جناب ابو طالب کی وفات ہوئی، جس وفات پر خود حضور اکرم غمزدہ ہوئے، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ سال کو عام الحزن قرار دیا، جی، غم کا سال قرار دیا۔ تو اس طرح سے ہم اس دن غم منائیں گے۔ پھر جب شب آتی ہے، بعثت کی شب آتی ہے 27 کی، تو ہم رات میں جشن منا سکتے ہیں، روز بعثت یعنی 27 کی تاریخ کو بھی ہم جو ہے جشن منا سکتے ہیں شام تک۔ اس کے بعد شب آتی ہے تو آپ اس میں جو ہے وہ غم کا اظہار کر سکتے ہیں اور یاد منا سکتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے سفر کی۔ لیکن جو 27 کی شب ہے اور جو روز بعثت ہے 27 تاریخ کا دن، اس میں بہت سے اعمال بھی ہیں، بہت سے دعائیں ہیں، زیارتیں ہیں، روزہ ہے، اور بہت ہی اہم روزہ ہے۔ جی، ہم کو جیسا کہ ہمارے برادر نے ذکر کیا کہ کیسے جشن اور خوشی منائے 27، تو ہم الحمدللہ ہمارے یہاں یہ ساری باتیں جو ہے وہ واضح ہیں کہ ان دنوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ روزہ اس دن کے لیے جو رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، ان 4 روزوں میں سے قرار دیا ہے کہ جو تمام فضیلتوں میں یہ 4 روزے افضل ہیں، اس کے برابر کوئی روزہ نہیں ہے سوائے ماہ رمضان کو، جو ماہ رمضان کو وہ واجب روزہ ہے، مستحب روزہ میں کہ جو اہم ترین روزوں میں سے جو قرار دیا ہے وہ یہ 27 تاریخ کا روزہ، لہٰذا اس دن روزہ رکھیں۔ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اس دن بعثت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ہم عہد کریں
اسلام اور شریعت کے تمام احکام کے اوپر پابندی اور اس پر عمل کرنے کا. اس دن کے اور غسل ہے، اس دن زیارتیں ہیں، اور اس دن خود جو ہے وہ اعمال ہیں دیگر، ان تمام اعمال کو انجام دے. بعثت کے دن کے جو ہے وہ جشن اور خوشی منانے کا یہی طریقہ ہے اس دن. اس کے بعد 28 کی تاریخ آتی ہے، اس میں غم منانا چاہیے اور غم کا اظہار کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. میرا نام نذیر احمد ہے، یہ پی اننت پور سے بول رہا ہوں. ہمارے والد صاحب کو لقفہ ہوا تھا، وہ تقریباً 15 سال یا 17 سال تک وہ بیڈ ریڈن تھے. ان کا ہوش بھی ٹھیک سے نہیں تھا. وہ وقت میں انہوں نماز نہیں پڑھ رہے. اب اس کے نماز کے لیے حل کیا ہے بولیے؟ ان کے والد کو 15-17 سال سے لقوے کی بیماری، نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں. اب انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ حیات انشاءاللہ حیات ہوں گے، یہ انتقال ہو گیا ان کا، کس طرح نماز ادا کی دیکھیں کسی بھی صورت میں ہو بڑی سہولت اسلام نے دی ہے. جی. اگر اس معذوری کے عالم میں ہے، نہیں پڑھ سکتے تھے، کھڑے ہو کر کے بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھیں، جیسے بھی اشارے سے پڑھ سکتے تھے، کیونکہ یقیناً لقوا ہے، اللہ شفا دے اگر حیات ہے تو جو بھی صورت میں وہ نماز ادا کر سکتے ہیں، اشارے سے بھی اگر وہ کر سکتے تو ان کو نماز پڑھنا چاہیے. اور تفصیلات جو ہے وہ جو نزدیک میں قریب میں کوئی عالم ہو تو اس سے معلوم کریں، اور باقاعدہ وضو وغیرہ کا طریقہ بھی بتا دیا جائے گا. وضو کر سکتے ہیں نارملی، اب لقوہ کہاں پر ہے پریشانی نہیں معلوم یہ، لیکن بہرحال وہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اس میں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے. جس طرح سے بھی وہ ادا کر سکتے ہیں وہ ادا کریں گے نماز. بہت بہت شکریہ. البتہ ہاں اگر وہ باحیات نہیں ہے جی اور وہ دنیا سے گزر چکے ہیں اور نہیں پڑھی ہے نمازیں، تو اب جو ہے نمازیں بڑے بیٹے کے اوپر جو ہے وہ ضروری ہے کہ اس کو ادا کریں ان کی طرف سے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم، میں گجرات سے بول رہی ہوں. فاطمہ نام ہے میرا، اور جناب مولانا صاحب سے ہماری گزارش ہے، اور جاوید بھائی سے گزارش ہے ہماری، اور آپ کا چینل بھی بہت بہترین ہے، اور آپ کی جو پروگرام آتے ہمارے لیے تو آپ کا شکریہ ہے. اور میں سوال کرنا چاہتی ہوں کہ جو مریض ہوتے ہیں جن کے پاؤں میں درد ہوتا ہے اور ان کا وہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، تو کیا ان کے 8 رکعت پڑھنے کے لیے ظہر کی اور اثر کی 8 رکعت پڑھنے کے لیے؟ ہم بس جواب ہمیں سے دیجیے. خدا حافظ. کوئی معذور ہے، کھڑوں کے نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اس کو کیا 4 رکعت کی 8 رکعت پڑھنی ہے؟ نہیں دیکھیں معذور کی شکل میں یہ کہا گیا مجبوری ہے تو اسے بیٹھ کے نماز پڑھنا چاہیے، لیکن وہی نماز پڑھنا ہے جو اسے اختیاری حالت میں پڑھنا ہے. مثلا 3 رکعت پڑھنا تھا ہم کو، اب نہیں پڑھ سکتے کھڑے ہو کر کے، بیٹھ کے پڑھنا ہے تو وہی 3 پڑھنا ہے، 6 نہیں پڑھنا ہے. جی. اور صبح کی 2 رکعت ہے تو ہم کو 2 ہی پڑھنا ہے، 4 نہیں پڑھنا ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ 4 رکعت فرض کر لیجئے عصر کی یا ظہر کی پڑھ رہے ہیں مجبوری کے عالم میں، تو طاقت نہیں ہے، لیکن اب اس میں یہ خیال رہے کہ مجبوری کسے کہتے ہیں. 4 رکعت نماز پوری کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کے پڑھنا ہے. جی. اور 4 رکعت ہی پڑھنا ہے. لیکن اگر ایسی مجبوری ہے کہ تھوڑی طاقت ہے کہ کھڑے ہو کر کے 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں مگر دوسری 2 رکعت نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو 4 رکعت جو ظہر کی پڑھ رہے ہیں 2 رکعت ہمیں کھڑے ہو کے پڑھنا پڑے گا اور 2 رکعت بیٹھ کے پڑھنا ہوگا. یعنی شروع کریں ظہر کی 4 رکعت کو، 2 رکعت کھڑے ہو کر کے، اگر کھڑے ہو کے پڑھ سکتے طاقت ہے تو پڑھیں، اور اس کے بعد طاقت نہیں ہے تو وہ جو دوسری بچی ہے اس کو بیٹھ کے پڑھیں گے. یہ مجبوری اس طرح کی ہو تو بیٹھ کے پڑھیں. بہت بہت شکریہ. آپ فرمائیے، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم. I have a couple of questions for you, please. The first question is that insistence on du'as to Allah subhanahu wa ta'ala. بندہ بار بار insist کرے اللہ سے کہ اللہ میری یہ دعا سن لے، because you feel the need and the urgency for the matter, and you show exasperation for it. And does Allah then react, so to speak, that okay, if you're so insistent about it, just have your say,
and then you face the consequences for that matter. Does Allah behave like us mortals who would react this way? I know there is a Quranic ayat for that آپ کو اپنے لیے اچھا لگے لیکن اللہ نہ بھی سنے، وہ بات آپ کی بہتری کے لیے، اور آپ کو اچھا نہیں لگے تو بھی اللہ شاید آپ کو ایسا دے جو آپ کے لیے ناپسند ہو، لیکن اللہ نوز بیٹر. بٹ پلیز آئی ریکویسٹ این آنسر ٹو دیٹ. دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر ہو اور اگر اس کی جو ہے انٹینشنل مسٹیک سے پیشنٹ کو ہارم ہو جائے تو اس صورت میں وہ ڈاکٹر کیا کرے ٹو کمپنسیٹ فار دیٹ ہارم اور ایون لاس آف پیشنٹ when the doctor later realizes this was not required. This ہماری بہن کے دو سوال ہیں. پہلا تو یہ شاید بہن کو مغالطہ ہے کہ ہم اللہ سے ضد کریں دعا کر کے اور اللہ ضد میں آ کے نعوذ باللہ وہ دعا پوری کر دے کہ جب کانسیکوینسز تو بھگت، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ خداوند عالم نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے جی، اور دعا کرنے کی کیفیت اور انداز کا بھی حکم دیا ہے کہ گڑ گڑا کے دعا کرو. جی، جیسے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، امن یجیب المضطر یعنی کون ہے جو اس کی دعا کو پوری کرے جب مضطر بلائے. مضطر کا مطلب کیا یعنی صاحب اضطراب، اضطراب، جی، جس کے اندر بے چینی تڑپ ہو وہ بلا رہا ہو. تو یہ تو ہے کہ اللہ سے جب دعا کریں تو گڑ گڑا کے دعا کریں اور دل سے خلوص سے اضطرابی کیفیت پیدا ہو، یہ کہا گیا ہے. مگر یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو یقیناً اسی وقت مستجاب کر لے گا اگر اس طرح سے کرے. نہیں، خداوند عالم حکمت جانتا ہے کہ اس کی اس گڑ گڑانے والی دعا کو کب ہم قبول کریں اس کے حق میں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہے ہی نہیں، وہ بندے کے لیے ہے. تو بندے کے حق میں جس وقت بہتر ہو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کے لیے قبول کرے. ہو سکتا ہے وہاں دنیا میں قبول کرنا مصلحت نہ ہو تو نہیں بھی قبول کرے گا اللہ تعالیٰ، یہ بھی ہو سکتا ہے. وہ آخرت میں ذخیرہ ہو جائے گا. آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ رکھے گا. پروردگار عالم کی حکمت ہے. مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ گڑ گڑا کے دعا کرو، مگر یہ کہ جب گڑ گڑا کے دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی وہ تمہاری اس حالت کو دیکھ اسی وقت، چاہے وہ حق میں ہو یا حق میں نہ ہو. یہ ایسا نہیں ہے. پروردگار عالم جو ہے وہ بندوں کے لیے کبھی نقصان نہیں چاہتا ہے. بے شک وہ فائدے کی بنا پر اس کی دعا کو قبول کرے گا. اور ہو سکتا ہے انسان کی اس اضطرابی کیفیت اور گڑ گڑانے کی حالت کو دیکھ کے اگر فائدہ ہوگا تو اللہ دے بھی سکتا ہے، اور اگر فائدہ نہیں ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے نقصان کو نہیں. دوسرا جو سوال بہن کا یہ ہے کہ ڈاکٹر اگر جان بوجھ کے نہیں کہ غلطی کی وجہ سے کسی پیشنٹ کو نقصان پہنچا دے یا اس کی موت ہو جائے بعد میں اس کو احساس. دیکھیں، خطا کی بنیاد پر تو کوئی ایسا حکم نہیں ہے. جی، اگر عمدن ہے، جان بوجھ کے ہے، تب تو دیا آتا ہے اوپر. جی، لیکن اگر خطا ہو گئی ہے تو خطا جو ہے وہ معاف ہے. جی، اور اس سلسلے کے احکام اور بھی ہیں. خطا اگر بیت المال کا ایسا نقصان ہوا ہے تو اس خطا کی بھرپائی بیت المال سے ہوتی ہے، وہاں سے کی جاتی ہے. لیکن یہ کہ اس کو وہ سزا نہیں ہے کہ جو عمدن اور جان بوجھ کر کے عمل انجام دیتا ہے. جہاں بیت المال کا سسٹم تصور نہیں ہے تو الگ مسئلہ ہے. وہ الگ مسئلہ ہے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب، میں امبالہ سے بول رہی ہوں. میں جو ہے مینا بیگم امبالہ سے بول رہی ہوں، اور میرے سوال یہ ہے آپ سے، کیا کہتے ہیں جو آپ 8:30 بجے پروگرام دکھاتے بنگالی، تو اس میں آپ نے بتایا ہے بغیر چھلکے کی مچھلی کھانا منع ہے. تو جیسے یہ ماگور مچھلی ہے اور یہ پنکاج مچھلی اکثر کھانے میں آتے ہمیں پتہ نہیں، ابھی تک ہم کھاتے ہوئے آئے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں اس کا کیا ہے، یہ حلال سے حرام ذرا مفید ذرا آپ بتا دینا ہمیں، ہم اس کی جانکاری چاہتے ہیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسلک اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں بغیر چھلکے کی مچھلی کھانا حتماً حرام ہے. اگر غلطی میں کھا لی، اب تک علم نہیں تھا، کھا لی. ہاں، جیسے یہ مانگور بتایا اور دیگر جو مچھلیاں ہیں جس میں چھلکے نہیں ہوتے ہیں، ان مچھلیوں کے کھانے کو نقصانات اور اس کی علت بھی بتائی گئی ہے کہ یہ تالاب اور دریا یا پانی کے اندر کے غلاظتوں کو کھاتی ہیں، اور اس کے علاوہ
یہ قوم تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے اسے مسخ کر دیا تھا کہ اس شکل میں ہے، اور بھی اس کے نقصانات مسلطیں ہیں۔ تو چونکہ اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے اور انہوں نے منع کیا ہے، لہٰذا نہیں کھانا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں جس مسلک سے بھی تعلق رکھتا ہو، بہرحال وہ اہل بیت علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں اور ان کی بات کو مانتے ہیں، تو یہاں پر نہ کھائیے، اسے بہتر ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ فرمائیے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ محترم جناب جاوید بھائی واغا صاحب، السلام علیکم۔ گزشتہ 20 فروری کو میں نے 5 چھوٹے چھوٹے سوال درج کرائے، اس میں 4 کا جواب مل گیا، 5واں اور آخری سوال رہ گیا۔ وہ یہ تھا کہ ایک بھائی نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا قرآن شریف میں خواجہ سرا ہجوؤں کے متعلق کوئی ذکر ہے؟ اور یہ سوال جواب کے لیے آپ لوگوں کے حوالے کیا تھا، لیکن افسوس کہ وہ رہ گیا۔ مہربانی ہو تو بتا دیجیے گا نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ شکریہ، خدا حافظ۔ قرآن مجید میں یا احادیث میں کنروں کے لیے جی خواجہ سرا جو ہوتے ہیں، یا جی زنخواہ یا میلا یا اور جو لفظ استعمال کیا ہمارے بھائی نے، ان کا کوئی ذکر ہے؟ دیکھیں، قرآن کریم میں جہاں تک ہے تو زنخواہ یا خنثی جسے کہتے ہیں، ان کا ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے۔ کوئی اس مفہوم سے یا اس نام سے اس صنف کے لیے کوئی آیت نازل ہوئی ہو، وہ قرآن کی آیت تو نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 ہی صنف میں انسان کو اور مخلوقات کو خلق کیا ہے، یا مذکر کی شکل میں یا مؤنث کی شکل میں، مرد کی شکل میں یا عورت کی شکل میں۔ کوئی تیسری صنف یا تیسرے گروہ کا ذکر قرآن کریم میں اس کے مقابل میں نہیں ہے، جسے ہم خنثی یا جسے ہم زنخواہ کہتے ہیں۔ ہاں، احکام بعض چیزوں میں ہے۔ جہاں تک مسئلہ خنثی یا زنخواہ کا آتا ہے تو انہیں یا تو مرد کے حکم میں رکھا ہے یا عورت کے حکم میں رکھا ہے، تیسرے کے نام سے باقاعدہ کوئی حکم قرآن میں آیا ہو ایسا نہیں ہے۔ روایتوں میں ہاں ان کے نام کو ان کے احکام کے لیے مشکلہ اور غیر مشکلہ کے عنوان سے ذکر کیا ہے، کیونکہ علماء کے درمیان بحث ہوتی ہے کہ جب یہ گروپ آتا ہے، تیسری صنف آتی ہے، تو بہت سی علامتوں کو ذکر کیا، نشانیوں کو دیکھا جاتا ہے۔ 2 علامتیں ہیں، مرد کی اور عورت کی، بہت سے اس میں مثلا ماہواری ہے، اس کے بعد پیشاب کرنا ہے، اس کے بعد اس کا جو ہے وہ دیگر تمام داڑھی وغیرہ ہے، دیگر جو اور عادتیں ہیں، دیگر ان تمام چیزوں کو دیکھ کے مشخص کر لیا جاتا ہے کہ آخر یہ کس صنف میں اور کس گروہ میں آئے گا، یا عورت کے گروہ میں آئے گا یا مرد کے۔ اسی اعتبار سے اس کے لیے احکام جو ہے وہ معین کر دیے جاتے ہیں، ورنہ کوئی ایک ایسی صنف جو خنثی کے نام سے اور اللہ نے پیدا کیا ہو، ایسا کوئی ذکر قرآن میں نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں 2 ہی صنف کا ذکر ہے، یا مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ یہ چیز بہت بہت شکریہ۔ آپ فرمائیے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی، میں نارتھ امریکہ سے بول رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، کیا نماز میں اذان اور اقامت فرض ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہاں نماز مغرب 6:15 پر ہے، عشاء کی نماز اگر اتفاقاً نہ پڑھ سکے، بندہ کہیں جانے کی ایمرجنسی ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو اس کا یعنی ادا وقت کب تک رہتا ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ میرا یہ کہ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز غفرہ، 2 رکعت گناہوں کی بخشش کے بعد سے، اور 2 رکعت ہدیہ والدین۔ اگر مغرب کے فوراً بعد کوئی ایمرجنسی ہے اور جانا ہے اور یہ نمازیں پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، تو کیا بعد میں ہم عشاء گھر آ کر عشاء کی نماز کے بعد یہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی، اس کا مجھے جواب دیجیے۔ اللہ حافظ۔ 3 سوال نماز سے متعلق ہے۔ نارتھ امریکہ سے سوال ہے ہماری۔ اذان اقامت کے لیے اذان و اقامت کیا نماز میں واجب ہے؟ نہیں، دیکھیں، اذان اقامت واجب تو نہیں ہے نماز کے لیے، لیکن مستحب ہے اور بہت زیادہ تاکید ہے کہ نماز کے لیے اذان کہیں اگر اذان کا وقت ہے، اور اسی طریقے سے اقامت کہہ کے نماز شروع کریں، بہت زیادہ تاکید ہے، یہ مستحب ہے۔ جی۔ اور جہاں تک نماز عشاء کا ذکر کیا تو اس سلسلے میں دیکھیں وہاں کے وقت کے اعتبار سے ٹھیک ہے، اب 6:30 یا 6:15 بجے مغرب کا وقت ہے تو اس کے بعد پڑھ لیا تو عشاء کا وقت آ جاتا ہے، آپ عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔
لیکن اگر نہیں پڑھا ہے تو وہاں کے نصف شب آدھی رات تک اختیاری طور سے آپ کو اختیار دیا گیا، آزادی دی گئی ہے کہ آپ نماز کسی وقت بھی آدھی رات تک پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر بھول گئے نہیں پڑھ سکے تو آدھی رات کے بعد بھی آپ اگر پڑھنا چاہیں تو قضا کے بغیر، قضا کی نیت نہیں قضا کی نیت نہیں ہوگی، جی، آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں اور وہ نماز ہو جائے گی آپ کی۔ ہدیہ والدین کے سلسلے ہاں، جہاں تک مسئلہ ہدیہ والدین کا اور ایصال ثواب کا ہے، تو اگر آپ کوئی بھی نماز ہے، چاہے ہدیہ کے عنوان سے ہو یا ایصال ثواب کے عنوان سے ہے، والدین کو اگر آپ ثواب پہنچانا چاہتی ہیں تو اس طریقے سے پہنچا سکتی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جتنے طریقے بتائے گئے ہیں ان طریقوں کے اوپر عمل کریں گے تبھی پہنچے گا، نہیں، وہ بھی ایک طریقہ ہے۔ ہدیہ والدین کی بھی ایک نماز ہوتی ہے اور الگ سے ایصال ثواب کے لیے بھی، تو وہ آپ کر سکتے ہیں اور دونوں سے بھی ثواب پہنچ سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں نیپال سے بول رہا ہوں۔ مجھے یہ پوچھنا تھا، حضرت ابو طالب کے کیا بھائی تھے؟ السلام علیکم۔ ہمارے بھائی کا سوال ہے کہ جی، حضرت عمران یعنی حضرت ابو طالب علیہ السلام کے کتنے بھائی تھے؟ جناب ابو طالب علیہ السلام کل جو تھے وہ 10 بھائی تھے، جی، اور جناب عبد المطلب آپ کے والد گرامی تھے، اور سب سے بڑے جو بھائی تھے وہ حارث تھے، جی، اور اس کے بعد زبیر کا نام آتا ہے، اور اس کے بعد عباس کا نام آتا ہے، اس کے بعد حمزہ سید الشہداء جو احد میں شہید ہوئے ان کا نام آتا ہے، جناب ابو طالب علیہ السلام کا نام آتا ہے، اور سب سے چھوٹے جو تھے بھائی آپ کے جناب عبداللہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی تھے۔ تو جی، کل جو ہے وہ 10 بھائی تھے، جی، سب سے بڑے حارث، سب سے چھوٹے حضرت جناب عبداللہ علیہ عبداللہ السلام۔ علیہ السلام۔ بہت بہت شکریہ، اگلا سوال۔ السلام علیکم، میں احمد علی کارگل سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال ہے جو ہم خمس ادا کرتے ہیں وہ کیا ہم مال سعادت اور مال امام ہم نے 1 لاکھ کے اوپر کس پرسنٹیج کے حساب سے نکلنا ہے اور کتنا لگ رہا ہے؟ اس چیز کا مجھے میرا سوال ہے۔ اور وہ سوال ہے، میں نے مان لو پیسہ میں نے فکس رکھا ہوا ہے جو کہ 1 لاکھ 2 لاکھ میں نے پہلے سے میرا اے پی پی فنڈ جو رکھا تھا، اس کے بعد میں نے نکلنے کے بعد جو ہے اس پیسے کو ہم نے خمس ادا کرنا ہے، تو وہ کیا خمس جس سے وہ پیسہ میرے ہاتھ میں آنے کے بعد لگے گا یا اس کا پورا سال ہونے کے بعد لگے گا؟ یہی میرا سوال ہے سر۔ کارگل سے خمس کے سلسلے میں ہمارے بھائی کا جی، سوال ہے۔ دیکھیں یہ جو آپ رقم بتا رہے ہیں، یہ جو بھی رقم 1 لاکھ 2 لاکھ، تو اس پر جو خمس متعلق ہے وہ 20% ہے، یعنی 20,000 روپیہ 1 لاکھ میں اگر ہے تو 20% آپ کو اس میں نکالنا ہوگا، یہ خمس جب لاگو۔ جہاں تک مسئلہ یہ ہے کہ یہ جس وقت ہاتھ میں آئے گا کیا اسی وقت نکالنا ہے؟ دیکھیں اگر آپ خمس کی تاریخ معین کیے ہوئے ہیں اور خمس برابر نکالتے ہیں آپ، تب تو جب تاریخ آپ کی آئے گی اور اس تاریخ میں یہ رقم رہتی ہے تو اس پر خمس نکلے گا، اور اگر یہ اس کے پہلے آپ کو پیسہ ملتا ہے، آپ کے خرچ میں آ جاتا ہے، تو یہ رقم اگر خرچ ہو گئی تو پھر اس کے بعد تاریخ آنے کے بعد اگر نہیں بچی یہ رقم تو اس پر خمس نہیں ہوگا، اگر آپ پہلے سے خمس نکال رہے ہیں اور اپنے رقم کے حساب کرتے رہتے ہیں تو۔ لیکن اگر خمس نہیں نکالتے ہیں تو جس وقت یہ رقم آپ کے پاس آئے گی، چاہے سال تمام ہو یا نہ ہو، یہ مسئلہ اب سال کا نہیں ہے، اب رقم اور بچت کے اوپر خمس نکالنے کا مسئلہ ہے، آپ کو نکالنا ہوگا پھر اس وقت۔ بہت بہت شکریہ، اگلے سائل کا سوال دیکھتے ہیں کیا ہے۔ السلام علیکم، ہم اپنے گھر کا پریشانی تھوڑا مولانا صاحب سے چاہ رہے ہیں، کچھ ایسا پریشانی ہے جو مولانا صاحب ہم کو حل بتائیں گے۔ ہم نماز میں تھوڑا بدن ہاتھ میں درد رہتا ہے، مولانا صاحب سے ہم سے ملاقات، ہم کلکتہ سری پور سے بول رہے ہیں، جائیدہ خاتون۔ ابھی آپ نے بتایا کہ ہر حال میں نماز پڑھنا ہے، نماز نہیں چھوٹ سکتی ہے، نماز بہرحال پڑھنا ہے، اس لیے کہ جب بدن میں درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے اور گھر میں کھانا بنانا ہوتا ہے بچوں کے لیے،
تو وہ درد بھول جاتے ہیں اور اس کے بعد کھانے پکانے کے لیے کچن میں چلے جاتے ہیں۔ تو اگر کھانا بنانے کے لیے ہم اس درد کو فراموش کر دیتے ہیں تو عبادت پروردگار کے لیے بھی ہم کو یہ زحمت اٹھانی پڑے گی۔ شاید ہو سکتا ہے اللہ نے آزمانے کے لیے رکھا ہو اور جب نماز کے لیے اٹھیں گے تو وہ درد خود بخود ختم ہو جائے۔ جہاں تک مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے پریشانی ہے، تو بہت سے قرآن کی سوریں ہیں، مخصوص سوریں ہیں کہ اگر ان سوروں کی تلاوت کریں، جیسے سورہ علم نشرح ہے اور اسی طریقے سے سورہ تین و تین، تو اگر ان سوروں کی تلاوت کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی تنگی کو ختم کر دے گا۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم، میں واشی نئی ممبئی سے ہم بول رہے ہیں، ہمارا نام روحی ہے۔ ذرا سارے بچوں کے لیے دعا مولانا صاحب سے رضا کر دیے، جو 10ویں میں بیٹھے ہوئے 10ویں ایگزام 4 تاریخ سے ایگزام شروع ہو جائے گا بچوں کا، اور میرے بچے کے لیے بھی دعا کر دیجیے، اس کا بھی 10ویں کا ایگزام ہے۔ بس مولانا صاحب کی دعا ہے تو ذرا بتا دیجیے، جو 10ویں کے ایگزام کی کوئی دعا ہے تو بتا دیں۔ امتحانات کا زمانہ ہے جی، تو تمام بچوں کے لیے، چاہے وہ پہلی میں ہو، 10ویں میں ہو، 12ویں میں ہو، ہر ایک کے لیے دیکھو میں بھی اپنے بچوں کو تعلیم دیتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ دیکھو جس دن بھی ہے، بلکہ یوں تو پڑھتے رہنا چاہیے، جس دن پیپر ہو اس دن کرنے سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے خلوص دل کے ساتھ اپنے زمانے کے امام کی طرف ایک توجہ کرو اور توسل کر کے دعائے اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن پڑھو اور اس کے بعد پیپر لکھنا شروع کیجئے، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں۔ جاوید بھائی اور مولانا صاحب، کچھ حج کے بابت، حج بدل کے بابت کچھ مسئلے ہیں جس کا جواب عنایت فرمائے۔ سوال نمبر 1 کہ ایسا زندہ شخص جو حج جس پر واجب ہے اور وہ ہینڈی کیپ ہے، یا ایسا کوئی بادشاہ یا ذمہ دار جو مجبوری کی بنا پر حج نہیں کر سکتا، تو کیا ایسے شخص کا حج بدل کوئی کر سکتا ہے؟ دوسرا سوال ہے کہ حج بدل خود پر واجب ہے اور وہ آمدن دوسرے مومن کا حج بدل کرنے جائے تو کیا وہ حج کسی بندے مومن کا حج صحیح ہوگا؟ تیسرا سوال ہے کہ حج بدل حاجی کرتے کرتے اگر مر جائے تو وہ جس شخص کا حج بدل کر رہا ہو تو کیا پورے ارکان کرے، جیسے طواف زیارت، طواف النساء کے بعد اگر وہ مر جائے؟ تو مسئلہ تو کچھ اور ہے، حج بدل مومن بھائی کا ہو گیا مگر صرف 18 ارکان میں سے صرف عمرہ تمتع کرے اور وہ بدل حاجی کا انتقال ہو جائے تو کیا وہ جس کا حج بدل کر رہا ہو تو کیا وہ حج صحیح اور پورا ہو جائے گا، یا پھر بدل حاجی کا حج کسی اور سے کروانا پڑے گا اور وہ بدل حاجی تو جان بوجھ کر اپنے حج واجب مستطیع ہونے پر نہ کرے اور حج بدل کرتے کرتے مر جائے تو کیا اس مردہ حاجی کا جو عمدن دوسرے حاجی کا حج کر رہا تھا، اب اس کا حج بدل کون کرے گا؟ جواب عنایت فرمائے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ یہ چند سوالات حج بدل کے سلسلے میں ہمارے جعفری صاحب کے 3 سوالات ہیں ان کے، اور پہلا سوال یہ ہے کہ کیا معذور انسان ہے مگر زندہ ہے، جی، اس کی طرف سے کوئی نائب بن کر کے حج کر سکتا ہے؟ سوال ذہن میں اس لیے آیا کہ کوئی معذور اور مجبور انسان کی طرف سے جو زندہ ہے نائب بن کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، جی، تو کیا حج کر سکتا ہے؟ جی، تو جواب یہ ہے کہ حج کے لیے اجازت ہے کہ اگر وہ معذور و مجبور ہے، نہیں کر سکتا ہے، تو کسی کو اپنی زندگی میں نائب بنا کر کے بھیج سکتا ہے یا وہیں نائب بنا لے اور اس کا وہ حج کرے اور اس سے وہ فارغ ہو سکتا ہے۔ ایک یہ۔ جی، جہاں تک دوسرا سوال یہ ہے کہ جس کے اوپر حج واجب ہے تو کیا وہ نائب بن سکتا ہے دوسرے کا؟ تو سوال یہ ہے، تو جواب یہ ہے کہ اس میں یہ ہے کہ جس سال وہ نیابت کا حج انجام دے رہا ہے اس سال اس کے اوپر حج واجب نہ ہوا ہو، یعنی نائب کے اوپر اس کا اپنا حج واجب نہ ہو تبھی وہ دوسرے کا نائب بن سکتا۔ لیکن اگر اسے معلوم نہیں ہے کہ ہمارے اوپر حج واجب ہے، یا اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ اس عالم میں کسی کا نائب بنا جا سکتا ہے یا نہیں بنا جا سکتا ہے، اور یہ اسی سال دوسرے کا نائب بن کر کے جا کے حج کیا، تو یہ نیابت صحیح ہے اور اس کا حج صحیح ہوگا، کیونکہ یہ جو شرط ہے کہ اس کا اس سال حج نہیں ہونا چاہیے،
یہ اس کے لیے ہے، لیکن نیابت کے صحیح ہونے کے لیے شرط نہیں ہے۔ نیابت کا حج بہرحال درست ہوگا، یہ چیز ہے۔ جہاں تک تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے نیابت میں حج لیا اور دوران حج اس کا انتقال ہو گیا، تو یہاں مسئلہ ہے، کئی مسائل ہیں، یہاں پر تفصیلات ہیں، لیکن مختصر جو تفصیل میں عرض کروں وہ یہ کہ اگر اس کا انتقال دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے اگر اس کا انتقال احرام پہننے سے پہلے ہو گیا ہے، جی، جسے محرم کہتے ہیں، جی، محرم ہونے سے پہلے اگر اس کا انتقال ہو گیا تو کوئی بھی عمل انجام نہیں دیا، چونکہ تو لہٰذا نائب کا انتقال ہوا، گویا پورا حج باقی ہے، اور جس نے نائب بنایا ہے اسے دوسرا نائب بنا کر کے اپنے حج کے لیے بھیجنا پڑے گا، کیونکہ اس میں کسی طرح کو کوئی عمل انجام نہیں دیا گیا، احرام سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا، کفایت نہیں کرے گا، اب دوسرا نائب بنانا ہے یہاں پر۔ لیکن اگر اس کا انتقال محرم ہونے کے بعد ہوا ہے، جی، یعنی احرام پہن چکا، اور اس میں بھی یہ تفصیلات ہے کہ حرم میں داخل ہونے کے بعد ہوا ہے، جی، تو اس صورت میں یہ ہے کہ اس کا جو حج ہے وہ منوب عن جس کی طرف سے یہ حج کا انجام دے رہا ہے اس کی طرف سے کفایت کرے گا اور اس کا حج ہو جائے گا۔ جی، یہ مختصر تفصیل ہے، اور اس میں اگر جو ہے وہ ڈیپ میں جائیں گے تو تفصیلیں اور بھی آتی ہیں، مگر یہ کہ یہ حکم ہے احرام سے پہلے ہوا ہے یا احرام کے بعد۔ بعد ہوا ہے۔ احرام کے پہلے ہوا ہے تو کوئی فرق نہیں ہوا، پھر سے نائب بنانا ہے اور پورا عمل انجام دینا، اور اگر احرام کے بعد ہوا ہے تو پھر اس کا حج کفایت کرے گا اور اسے دوسرا حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک وضاحت اور فرما دیں اسی میں، جو میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ خود مستطیع ہے اور کسی کی نیابت میں حج کر رہا ہے، جی، اور اسے پتہ ہے کہ مجھ پر حج، تو وہ گناہ گار ہوا یا نہیں ہوا؟ ہاں، یہ یقیناً جو ہے وہ یہ ایک مسئلہ الگ سے ہے جی، کہ اسے معلوم ہے کہ میں مستطیع اور میرے اوپر حج واجب ہے، اور یہ دوسرے کا، تو یہ واجب کو انجام دینے میں تاخیر کرنے کے اعتبار سے گنہگار ہوگا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس سال اس کا حج واجب نہیں ہونا چاہیے، یعنی نائب ایسے کو بنائیں کہ جس کے اوپر اس کا حج واجب نہ ہو۔ یہ چیز بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم مولوی صاحب، میں شہر لیہ لداخ سے بول رہا ہوں۔ میرا یہ سوال ہے کہ جب والد اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اس کے مال پہ خمس واجب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، جو ارث کے طور پر بچے کو ملتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں اس پہ ارث واجب نہیں ہوتا ہے، ارث کے مال پر جو ہے نا خمس واجب نہیں ہوتا، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے مال پہ خمس واجب اس لیے ہوتا ہے کہ جو ہے یہ سال کا پہلا دن شمار ہوتا ہے، اور بعض کہتے ہیں اس کا آخری دن شمار ہوتا ہے، لہٰذا خمس نکالنا چاہیے۔ تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شکریہ۔ والد کے انتقال کے بعد میں جو وراثت میں مال ملا ہے تو اس پہ خمس ہے؟ دیکھیں، یوں تو مطلقاً وراثت میں خمس نہیں ہے، مگر اس کے شرائط ہیں، جی، اور ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جس سے یہ مال ملا ہے اس نے مثلاً اس پر خمس واجب ہو گیا تھا اور انہوں نے خمس نہیں نکالا ہے، جی، اگر وہ مال منتقل ہوا ہے تو اس پر خمس نکلے گا۔ جی، مطلقاً میراث پر خمس نہیں ہے، لیکن اس کے شرائط ہیں، وہ شرائط دیکھنا پڑے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ہدیہ والدین، نماز اور نماز مغفرت میں کیا فرق ہے؟ مجھے پھر یہ بتائیے، نماز ہدیہ والدین میں تو اللہ مومنات پڑھتے ہیں، اور پھر نماز مغفرت میں کیا پڑھنا چاہیے اور اس میں کیا فرق ہے؟ دونوں چیزوں میں مجھے بتا دیں۔ ہدیہ والدین تو میں پڑھتی ہے، نماز مغفرت کا مجھے نہیں معلوم، پلیز مجھے اس کو ضرور بتا دیجیے۔ اللہ حافظ۔ ہدیہ والدین اور نماز مغفرت میں کیا فرق؟ دیکھیں، یہ الگ الگ نماز ہو سکتی ہے، مگر اس کا ہدف و مقصد ایک ہی ہے۔ اسی مغفرت والی نماز کو ہدیہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے مغفرت اور بخشش کے لیے نماز پڑھی ہے اور اسے ہدیہ کیا آپ نے اپنے والدین کو، تو ہدیہ والدین کے عنوان میں جو نماز آتی ہے وہ بھی ایصال ثواب ہے، اور جو مغفرت والدین کے لیے نماز ہے وہ بھی ایصال ثواب ہے۔ تو دونوں کے ذریعے سے ماں باپ کو ایصال کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ان کو راحت پہنچاتے ہیں،
وہ جو آپ کر رہی ہیں وہ انجام دیجئے، اور کبھی فرصت ملے تو اور جو طریقے مغفرت کے ہیں وہ بھی انجام دیجئے، وہ بھی ہو جائے گا آپ کے لیے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میں کارگل لداخ سے بول رہا ہوں۔ مجھے ہمیشہ وہم سا ہوتا ہے، ڈرنے کی وہم یا دل میں غلط گندی خیالات، اس طرح کی ڈری خوف کی ایسے ہمیشہ وہم ہے۔ مہربانی مولانا سے مجھے یہی ریکویسٹ ہے کہ اس کے لیے دوا کیا ضرورت پڑے گی میرے لیے؟ ہمارے بھائی کو وہم کا علاج بتا دیجیے۔ دیکھیں یہ وسوسہ ہے اور شیطانی وسوسے ہوتے ہیں جو خیالات آتے ہیں، اس کے لیے آپ پڑھا کریں لا حول ولا قوت الا باللہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طاہرین۔ یہ 2 فقرہ ہیں، اگر آپ پڑھتے رہیں کسی بھی طریقے کا خیال، شیطان، وسوسہ نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم مولانا صاحب، جاوید صاحب، میں شہر سری نگر سے بشیر احمد عرض کر رہا ہوں۔ جہاں تک قرآن پاک کا تعلق ہے، اس میں صرف پیغمبر اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کے علاوہ دوسرے پیغمبر رسولوں کے نام ذکر کیے گئے ہیں، جبکہ علی، فاطمہ، حسن، حسین علیہ السلام کا کہیں بھی نام نہیں ہے، جبکہ دوسرے پیغمبروں اور رسولوں کے علاوہ دوسرے خدا کے نیک بندوں کے نام بھی شامل ہے۔ لہٰذا اس معاملے میں وضاحت فرمائے کہ ان 4 عظیم، معزز، محترم، معصوم شخصیتوں کا نام کا قرآن میں نہ ہونا کیا مصلحت خدا ہے؟ وسلام۔ انبیاء علیہ السلام کے نام ہیں، جی، دوسرے جو غیر معصوم لوگ ہیں ان کے نام ہیں، جی، شیاطین کے نام ہیں، معصومین علیہ السلام جیسے حسنین کریم علیہ السلام، جناب زہرا سلام اللہ علیہ، جی۔ یا دیگر ائمہ طاہرین کا نام کیوں نہیں ہے قرآن؟ دیکھیں اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، یعنی کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر قرآن کریم میں نام نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سی چیزوں کی تفصیل اور بہت سی چیزوں کے نام قرآن میں نہیں ہے، مگر قرآن نے ان کی طرف اشارہ کیا ہے، جی قرآن نے ان کی طرف رہنمائی کی ہے۔ جی اور اسی لیے یہ شاید بہت اچھا سوال اس عنوان سے ہوگا جائے گا کہ شاید اسی لیے کسی بھی مسلمان کو قرآن کو اہل بیت سے اور رسول اللہ سے الگ کر کے نہیں دیکھنا چاہیے، جی کہ اس لیے کہ وہ اہل بیت کو اور رسول اللہ کو الگ کر کے قرآن کو سمجھ نہیں سکتا، اس لیے کہ سارے نام اور ساری چیزیں اس میں آئی نہیں ہیں، اسے پوچھنا پڑے گا جس کو قرآن کے ساتھ قرار دیا۔ اسی لیے رسول اللہ نے قرآن کے ساتھ اپنی اطرت کو رکھا ہے، حدیث ثقلین جو حدیث ثقلین جسے کہتے ہیں، نام نہیں ہے ان کا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کے اوپر قرآن نازل ہوا، انہوں نے اپنی اطرت کو، یعنی امام حسن کو، امام حسین کو، جناب صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو، امیر المومنین سلام کو، اور 12 امام جو ہے 14 معصوم، ان کو قرآن کے ساتھ رکھا ہے کہ آپ اگر قرآن سے کوئی چیز دریافت کرنا چاہتے ہیں تو یہ بتائیں گے کہ یہ کیا ہے۔ لہٰذا نام کا ہونا یا نہ ہونا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، نہ حق و باطل اس سے پہچانا جائے گا۔ جی نام بہت سے لوگوں کے ہیں اور بہت سے لوگوں کے نہیں بھی ہیں، مگر قرآن نے ایسے افراد کی طرف رہنمائی کی ہے، اشارہ کیا ہے۔ آپ سوروں کو دیکھ لیجئے، آیتوں کو دیکھ لیجئے، واضح صفات بیان کر دی ہے کہ وہ صفت جی ان کے علاوہ کسی اور جگہ نہیں پائی جاتی ہے۔ تاریخ شاہد کس نے جو ہے روزہ رکھ کے اپنے سامنے کی تینوں دن روٹی اٹھا کر کے سائل کو، فقیر کو دے دیا، اب آپ جائیے ڈھونڈیے، اگر نام آ جاتا تو شاید ہو سکتا ہے وہ کہتے نہیں وہ بھی نام تھا، وہ تھے، وہ کہتے نہیں ان کا نام یہ تھا، وہ تھے، وہ کہتے نہیں ان فلاں کا نام تھا، نہیں یہ تھے۔ اب قرآن نے اچھا کام کیا کہ یہ صفت بیان کر دی ہے، اس صفت کو لے لیجئے، یہ صفت جہاں بھی جا کے مطابق ہو جائے آپ اسی کو مان لیجئے۔ اس کے علاوہ خود رہنمائی کر کے گئے ہیں پیغمبر اسلام کی، یہ سورہ، یہ آیت کس کے بارے میں ہے، تو یہ بھی تو رسول، اس لیے ہم کو صرف قرآن کو نہیں، قرآن جس کے اوپر نازل ہوا ہے اسے بھی پہچاننا اور اس کی بات کو بھی ماننا ہے، تبھی ہمیں معلوم ہوگا حدیث غدیر کسے کہتے ہیں، آیت تطہیر کسے کہتے ہیں، آیت مودت کسے کہتے ہیں، آیت انذار کسے کہتے ہیں، آیت مباہلہ کسے کہتے ہیں، سورہ دہر کسے کہتے ہیں، یہ ساری تفصیلات جو ہے وہ آپ کو ان کے علاوہ کسی اور کی جگہ پہ نہیں ملے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ Assalamu alaikum. I have a couple of questions here. Hopefully I'd be able to put them through. One thing that I need clarification about, Quran mentions Hazrat Adam's creation by Allah subhanahu wa ta'ala in the
angels prostrating before him, and the entire story is mentioned in some detail there. Whereas science says the theory of evolution of Darwin holds true, which is being taught to students at universities here also. So these young minds do get influenced, and they need convincing proof how to handle this dilemma here. Secondly, current trend among community parents here, I'm talking about our larger Shia community here to which we belong. I don't know about the trends in the other communities, but surely they must be also pursuing the same course. So the parents encourage young people to, or themselves, forward profiles of their children, boys and girls, looking for their suitable spouses. And these children talk among themselves on phone, which they otherwise do also, and maybe meet at a coffee shop or something and kind of, reach. बहन के दो सवाल हैं. पहला सवाल तो जो कुरान मजीद में और अहादीस मुतबरा में आदम अलैहिस्सलाम का क्रिएशन जी, और उसमें जो आज साइंस में और दुनिया में पढ़ा जाता है कि डार्विन की थ्योरी कि इंसान पहले बंदर था. जी, ये जावेद भाई, ये जो सवाल है इस सिलसिले में मैं एक बात अर्ज करूं कि देखो, वो थ्योरी है जी, वो एक फर्जिया है कि जिसको बयान किया गया है, जिसके ऊपर नहीं मालूम कितनी दलीलें हैं और कितनी मुस्तहकम है और कितनी जो है वो सही दलील है. लेकिन चलिए, साइंस ने बयान किया कि पहले ये बंदर था, तो यही कहना मेरा है कि पहले तो साइंस इतनी तरक्की याफ्ता नहीं थी. आज तो साइंस बहुत आगे बढ़ चुकी है. तो जब कल की साइंस ने ये तहकीक कर लिया और ये बना दिया कि इंसान को बंदर से यहाँ तक पहुँचा दिया और उसे एक तहजीब याफ्ता इंसान बना दिया, तो आखिर जो साइंस इतनी तरक्की कर चुकी हो, वो आज की दुनिया में जो इंसान वहाँ से चला, तो इस इंसान को इसके आगे क्यों नहीं बना दिया जी? लिहाजा उसको और आगे होना चाहिए. फरिश्ता क्यों नहीं बना दिया? फरिश्ता क्यों नहीं बना दे रहा? दूसरी बात यह है कि जैसा आपने कहा कि फिर आज भी ये सिलसिला होना चाहिए जी. मैं ये पूछता हूँ कि उसके बाद किस तारीख में, इस दुनिया के किस जो है वो सन में, तारीख में, हिस्ट्री में बताइए कि वहाँ बंदर से इंसान बन गया हो. कोई तारीख नहीं ऐसी बताती है कि जहाँ पर ये हैवान है और उसके बाद उसे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो तरक्की दे करके इंसान की शक्ल दे दी गई हो. तो कोई ऐसी तारीख नहीं बताती, ना साइंस ने ऐसा कोई काम आज किया है. जबकि हमारे यहाँ नहीं, बल्कि ये यकीनी तौर से तमाम इंसान कबूल करता है कि इस धरती के ऊपर और इस ज़मीन के ऊपर जो सबसे पहली मखलूक आई है वो इंसान आया है. हम उसे आदम कहते हैं, आप कुछ और उन्हें कहिए, आप उनको कुछ और नाम दीजिए, लेकिन जो आया वो इंसान आया है और उसी इंसान से ये इंसान आगे बढ़ा है. तो यहाँ कोई ऐसी थ्योरी कि वो इंसान बंदर था और उसके बाद उसको आगे बढ़ाया और ये इंसान बन गया, ऐसे कोई जो है वो तस्वुर ना अक़ली तौर से है दलील इसके ऊपर और न ही कोई नकली तौर से है. बल्कि हमारे यहाँ जो कुछ भी है वो अक़ली ही तौर से ये है कि सबसे पहली बार जो इस रूए ज़मीन के ऊपर आया वो इंसान आया है. उस वक्त बंदर का वजूद भी नहीं था, वो इंसान आया है. उसके बाद जो वो नस्ल इंसान के आगे बढ़ी है. ये दूसरा सवाल ये है कि आज का माहौल जो है, ये तो गैर ममालिक की, अमेरिका और यूरोप की बात कर रही हैं, खुद पूरी दुनिया में ये हो गया है कि अब अपना रिश्ता तलाश करने के लिए माँ बाप इजाज़त देते हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए और नेट के ज़रिए जो है स्पाउस अपना हम सफ़र तलाश करते हैं और कॉफ़ी शॉप में और यहाँ वहाँ मिलते हैं. उसके बाद में जो हो रहा है सब कुछ, इसको बयान करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर. ये कहाँ तक सही है? देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि हमें मिलने के लिए, बैठने के लिए, बात करने के लिए और शॉपिंग करने के लिए इस्लाम ने इजाज़त दी है. हत्ता अगर कभी एक सिन्फ और दूसरे सिन्फ, मर्द औरत या औरत मर्द के साथ भी किसी ज़रूरत के तहत अगर वो जाना चाहते हैं तो भी इस्लाम ने उसकी इजाज़त दी है, मगर उसके लिए हुदूद हैं. उसके लिए
قید ہے، شرط ہے کہ آپ کسی بھی طریقے کے کوئی ایسی نمائش یا اپنے بدن کو ظاہر نہ کریں کہ جس کی بنا پر دل میں کسی طرح کا سامنے والے کے خیال پیدا ہو، اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ نہ آپ ایسے کوئی گفتگو کریں کہ جس کا نتیجہ جا کر کے حرام یا ناجائز کام اور فعل کے اوپر جا کر کے ختم ہو۔ اسی طریقے سے اگر آپ کوئی کام مل کے کرنا چاہتے ہیں تو بھی اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن وہیں تک کہ جہاں تک قید اور شرط ہے کہ ایک دوسرے سے فاصلہ بنائیں، اور فاصلہ وہ حجاب کا ہو۔ حجاب یعنی کیا؟ حرمت اور ناجائز کام کے بیچ میں نہ ہونے پائے، بلکہ یہ فاصلہ رکھے۔ تو اگر دکانوں میں جاتے ہیں، شاپنگ کرنے جاتے ہیں یا گھومنے بھی جاتے ہیں، کافی شاپ پہ بیٹھتے ہیں کرنے کے لیے خاص طور سے، تو یہاں رشتہ طے کرنا بھی اگر ہوتا ہے تو بھی اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ جی، آپ خود اگر کسی لڑکی کو دیکھنے کے لیے آپ خواہش رکھتے ہیں تو بھی اس کی اجازت دی گئی ہے، مگر رشتے کے لیے دیکھنا، جی، شادی کے غرض سے اس سے بات کرنا نہیں دیکھنا چاہیے، ہاں شادی کے غرض سے اس سے بات کرنا، یہ اس کی اجازت دی گئی ہے مگر اسی حد تک۔ تو اگر کوئی ان چیزوں کو نہ رکھے اور اس کے بعد وہ ملنا چاہتا ہے تو اسلام اجازت دیتا ہے، ایسی بات نہیں۔ جہاں تک رہ گئی کہ یہ پھر یہ قید کیوں رکھ دی گئی کہ وہ جب اگر بات کرے تو حجاب میں رہے اور ان چیزوں کو خیال میں نہ رائے، اور اس کی جگہ الگ ہے یا اس کی جگہ، یہ تو دنیا میں ہر جگہ دیکھا جاتا ہے کہ جو عورت ہے، جو مرد ہے، ان کی جگہ الگ رکھی جاتی ہے۔ آج بس پر بھی جب سفر کرتے ہیں، ٹرین میں بھی سفر کرتے ہیں، تو میں دیکھتے ہیں وہ سیٹیں جو ہوتی ہیں وہ خواتین کی الگ ہوتی ہیں، مردوں کی الگ ہوتی ہیں۔ یہ عام طور سے مذہب کے علاوہ بھی اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے، تو اسی چیز کا اگر خیال رکھیں تو کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی، میں ہینا پروین چھجو پورہ سادات ضلع بجنور سے بول رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ماہ رجب کے روزے ہیں یہ سنت ہوتے ہیں اور ماہ شعبان کے، تو میں یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ یہ روزے مطلب 10 بجے یا 2 بجے افطار مطلب جیسے کوئی اور افطار واد ہے ہمارے روزہ تو ہم افطار سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ یہ بتا دیجیے، مطلب 10 بجے تک ہم رکھ سکتے ہیں یہ روزے یا نہیں، یا پورے ہی دن کے رکھے جائیں گے؟ خدا حافظ۔ اس سوال میں میں اور وضاحت طلب کرتا ہوں کہ اگر کسی کے واجب روزے قضا ہوں تو کیا وہ مستحب روزے رکھ سکتا ہے؟ اور یہ 10 بجے کی قید کہاں ہے کہ روزہ اگر کوئی کھلوانا چاہے، سوال خدا جسے کہتے ہیں؟ ہاں، سوال خدا جی، دیکھیں یہ بالکل واضح ہے کہ مستحب روزہ وہی رکھ سکتا ہے جس کے ذمہ میں کوئی قضا نہ ہو، واجب نہ ہو۔ اگر کوئی ذمے میں واجب رکھنا نہ ہو کہ چھوٹ گیا ہے قضا کرنا، اگر ایسا کوئی روزہ نہیں ہے تب تو مستحب کی نیت سے مستحب روزہ رکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کے ذمہ واجب پہلے کا ہے تو اسے ان دنوں میں واجب کی نیت سے واجب روزہ رکھنا چاہیے، اور پھر جب واجب ہو گیا تو پھر اس کے لیے ظہر سے پہلے یا ظہر کے بعد یہ مسئلہ نہیں۔ البتہ بات ہے کہ وہ اگر توڑنا چاہے تو توڑ سکتا ہے، کہ جب اس کے لیے اور بھی دوسرے دن ہو رکھ سکتا ہے، یہ سارے مسائل ہیں۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ مستحب روزہ اسی پہ رکھ سکتے ہیں کہ جب آپ کے ذمہ کوئی قضا نہ ہو۔ تو یہ 10 بجے 12 بجے کی کوئی قید 10 بجے 12 بجے کی قید نہیں ہے۔ آپ اگر واقعی مستحب روزہ ہے، آپ کا ذمہ نہیں ہے، تو اگر کوئی واقعی دعوت دیتا ہے 12 بجے بھی، 1 بجے بھی، اور 5 بجے بھی، اور صبح میں 8 بجے بھی، تو اس کو توڑ سکتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی اور آپ کو دعوت دے، خود نہیں کھول سکتے۔ ہاں، مسئلہ یہ نہیں کہ اب وائف نے رکھا ہے، ہسبینڈ سے کہہ دیا کہ میں رکھتی ہوں لیکن آپ ناشتہ کرا دیجئے گا، آپ بلا کے تو میں مہمان سمجھ لوں گی اپنے کو، جی یہ نہیں ہو سکتا، تو ایسے مہمان نوازی نہیں۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا کوشچن یہ ہے، سوال میرا یہ ہے، جب میں نماز پڑھتا ہوں نا تب میرا دھیان بھٹک جاتا ہے، ذرا مجھے جواب چاہیے تھا۔ میں انڈیا بیلگام سے بات کر رہا ہوں، کرناٹکا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔ یہ عام مرض ہے کہ نماز میں ذہن توجہ نہیں رہتی ہے، اس کو دیکھیں خیالات آتے ہیں، اور تو اس کے لیے سب سے زیادہ اہم کام یہ ہے کہ جب بھی نماز پڑھیں تو آپ اپنے تمام خیالات کو دنیا کے نکال دیجئے اور تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں۔ نماز شروع کرنے سے پہلے 5 منٹ 2 منٹ بیٹھ جائیے، اس غرض سے کہ ہم اپنے کو خالی کر رہے ہیں دنیا کے تمام خیالات سے۔
اور جب یہ صورت محسوس ہو آپ کو کہ اب ہم بالکل آمادہ ہیں اور ذہن میں کوئی خیال نہیں سوائے اللہ کے حضور میں ہونے کے، تو فوراً کھڑے ہو جائیے، نماز شروع کر دیجئے۔ عادت اس طرح سے پیدا کریں تو انشاءاللہ آپ کے نماز میں توجہ ہو جائے گی اور آپ جو وہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ فرمائیے، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم مولانا صاحب، میں نظر الحسن زیدی بریلی سے بول رہا ہوں۔ میری شادی رامپور سے ہوئی تھی 2007 میں، اور میری وائف 1 سال تک میرے ساتھ یعنی کہ بریلی میں رہیں۔ اس کے بعد یہ کہہ کے میرے ساتھ چلی گئیں کہ وہاں میری نوکری لگ رہی ہے، حالانکہ ان کی نوکری کی مجھے ضرورت نہیں تھی، لیکن میں پردیس میں رہتا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں پردیس میں رہتا ہوں، آپ لوگ اگر آپ رہنا چاہ رہی ہوں وہاں رہ لو۔ اس کے بعد میں جب مجھے معلوم ہوا، انہوں نے مجھ سے یہ جھوٹ بولا تھا کہ میں سرکاری نوکری ہے۔ اصل میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، اور نہ ہم اس سب باتوں کو جانتے ہیں۔ ہم نے اس پہ اطمینان کر کے ہم نے اس کو بھیج دیا، لیکن وہ ڈیلی بیس کی نوکری کرتی تھی۔ مجھے اس کے نوکری سے بھی، تنخواہ سے بھی کوئی مطلب نہیں تھا۔ میں نے پہلے کہہ دیا تھا مجھے تمہاری نوکری کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال کافی عرصہ گزر گیا، 7 سال میں نے یو پی میں نوکری کری، یعنی کہ اپنے شہر رامپور سے چھوڑ کر قریب 60 کلومیٹر 60-70 کلومیٹر نوکری کری۔ وہاں میں نے ان کو بلا کے رکھنا چاہا، کمپنی سے مجھے کمرہ ملا ہوا تھا، گھر ملا ہوا تھا، اور انہوں نے منع کر دیا، ان کے گھر والوں نے منع کر دیا۔ اب وہاں سے میری نوکری ختم ہو کے میں آ گیا حیدرآباد میں رہنے لگا ہوں، اور یہاں بھی میں اچھی نوکری کرتا ہوں۔ تو میں نے ان کو بلانے کی کوشش کری، لیکن انہوں نے بدتمیزی کری اور میرے ساتھ میں نہیں رہ رہی ہیں، میرا اولاد بھی نہیں۔ میں نے ان سے شادی کی اجازت مانگی تو انہوں نے شادی کی اجازت بھی نہیں دی، اور میں نے ان سے یہ تک کہا تھا کہ آپ 15 دن کے لیے میرے ساتھ مان کر نہیں اچھا لگے تو میں گھر تمہیں چھڑوا دوں گا۔ میں نے ان کے گھر والوں سے بات کی تو ان گھر والوں نے مجھے دھمکی دی کہ اگر تم نے ایسا کچھ کرا تو ہم تمہیں جیل کرا دیں گے۔ اس لیے میں نے مجبوری میں کئی مولانا سے بات کر کے میں نے اپنے ساری ان کو پریشانی تکلیف بتائی، اور میں نے طلاق رجعی لے لی۔ جب میں طلاق رجعی لے لی تو یہ لوگ مجھے پریشان کر رہے ہیں اور مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں۔ میرے ماں باپ ہیں نہیں، اور میں تنہا اکیلا ہوں، کھانا بناتا ہوں، کام کرتا ہوں، مجھے بہت ساری پریشانی ہیں قبلہ۔ اور میں نے جب تک میں پردیس میں رہا، ان کے ساتھ رہا، میں ان کو ہمیشہ پیسے بھیجتا رہا، کبھی 10,000، کبھی 12,000، کبھی 15,000، جو بھی میری گنجائش تھی میں ان کو بھیجتا تھا، اور یہ میرے خرچ پہ الگ مکان لے کے بھی دیا، لیکن مجھے پریشانی بہت ہے۔ میں ان کو بلانا چاہ رہا تھا ساتھ میں رکھنے کے لیے، سب لوگوں نے منع کرا، اور ان کے سارے گھر والوں نے منع کر دیا، اور یہ کہہ دیا کہ اگر آپ نے کوئی قانونی کارروائی کری تو ہم تمہیں جیل کرائیں گے، تم پہ الزام لگا کے، اور اگر تم نے شادی کری تو ہم تمہیں جیل کرا دیں گے۔ قبلہ میں آپ لوگوں سے مدد چاہتا ہوں، اور میں نے طلاق رجعی لے لی ہے۔ ان کے کورٹ کے نوٹس کے وکیل کے نوٹس کے ذریعے میں ان کے پاس طلاق رجعی کا فارم بھیجا، اور انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا۔ اب یہ میرے پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ میں پھر سے ان کے ساتھ میں رہوں، اور نہیں رہو گے تو مجھے جیل کرا دیں گے۔ قبلہ آپ لوگ مجھے اس کی مطلب میری مدد کریے۔ ہمارے پاس جو سوال آتا ہے ایک طرفہ بات ہوتی ہے تو وہ دوسری طرف کی بات پتہ نہیں چلتی۔ ہاں دیکھیں، اس نے باتیں بیان کی ہیں، ان تمام باتوں میں ٹھیک ہے آپ کی بات ہے، تو اس سلسلے میں یہ مشورہ دوں گا کہ آپ نے طلاق رجعی لیا ہے، رجوع کر سکتے ہیں۔ اب تو نہیں معلوم مدت کتنی گزری اور کیا ہوا، اور اگر مدت ختم ہو گئی عدہ کی تو بھی آپ دوبارہ اگر آپ ان کی طرف رجوع کرنا چاہتے، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پھر سے رہنا چاہتی ہوں اور آپ کے لیے بھی پریشانی ہے، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ ایک موقع اور دینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کے ساتھ پھر سے اچھے سے اور قاعدے سے رہنا شروع کریں، اور پھر سے آپ کی زندگی بحال ہو جائے، خوشحال ہو جائے۔ تو میرا مشورہ تو یہی ہے کہ آپ اگر وہ کہہ رہے ہیں رہنے کے لیے تو آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ پھر سے رہنے کے لیے آپ اقدام کیجئے، انشاءاللہ اچھا گزرے گا اور اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم جناب، میں سید زیگم علی زیدی غازی آباد یو پی سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال جناب یہ ہے کہ یو پی میں غازی آباد کے اندر کئی جگہ یہ واٹس ایپ پہ چل رہی ہیں باتیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا داڑھی کا بال قرآن کے اندر ملا ہے اور اسے پانی میں رکھ کے اس پانی کو پیجئے، کیا یہ بات کہاں تک صحیح ہے جناب؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہ ہمارے بر صغیر میں خاص طور سے اس طرح کی افواہیں اڑتی رہتی ہیں کہ قرآن مجید میں بال کہاں سے ثابت ہوا کہ سرکار کا بال ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے جی، اور نہ اس طرح کی باتوں کو کوئی اعتبار ہے جی، جب تک کوئی سند نہ ہو اور کوئی استناد نہ ہو اس پر کوئی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں آئیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں۔